آپ کو اگر یاد ہو تو کل کا پارہ ہم نے کہاں کمپلیٹ کیا تھا، ہمارے پارے کا اینڈ ہوا تھا شعیب علیہ السلام کے خطبے سے، اور ہم نے وہاں یہ پڑھا کہ شعیب علیہ السلام کو بہترین خطاب کرنے کا لقب بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یاد ہے کچھ یا روزہ کھولنے کے بعد سب بھول جاتا ہے؟ خطیب الانبیاء کے لقب سے آپ کو نوازا گیا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قوم کے مغرور سرداروں نے کہا ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ والے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے یا پھر آپ کو ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا. فرمایا گرچہ ہم اسے برا جانتے ہو، اگر ہم تمہارا مذہب پھر اختیار کر لیں جبکہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی تو ہم اللہ پر جھوٹی تہمت باندھنے والے ہوں گے. ہمیں تمہارا مذہب اختیار کرنا لائق نہیں. ہاں ہمارے رب اللہ یہ چاہے تو دوسری بات ہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ فرما دے تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. جب شعیب علیہ السلام نے اتنی بہترین خطبہ دیا تو نبی کا آواز سن کر قوم کے جواب کا انداز دیکھے، بجائے کہ ایک قوم اس سے لاجواب ہو گئی تھی، حجت تمام ہو گئی تھی، الٹا زبردستی پہ اتر آئی. بولی ہم وہ باتیں جانتے ہیں لیکن ہم تیری باتوں کو نہیں مانتے، یا تو ہم تجھے جلا وطن کر دیں گے یا جبرن تجھے اپنے دین میں واپس آنا پڑے گا. اور ہمارا جو انداز ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کے دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے. یہ طریقہ کار تھا اپنے پیغمبروں سے بات کرنے کا. اگرچہ رسول سے خطاب ہے مگر آپ کے وہ امتی مراد ہے جو آپ کو آپ نے مان لائے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے مذہب سے ہمیں نفرت ہے، ہم مجھ سے دور ہیں. یقیناً یہ شرک والا مذہب ہے، ہم اس سے دور رہیں گے. اگر ہم اس پہ دوبارہ لوٹ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ جس مذہب کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں وہ مذہب غلط ہے، تو ہم کسی صورت میں بھی تمہارے دین کو نہیں مانیں گے. وقال الملأ الذين كفروا من قوم لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اور قوم نے کافر سرداروں نے کہا دیکھو اگر تم شعیب کی بات مان لو گے تو واقعی زبردست نقصان اٹھاؤ گے. آخرکار انہوں نے ایک زلزلے نے ہاتھ پہنچا اور اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا گویا وہ ان گھروں میں کبھی بھی بسے ہی نہ تھے اور انہوں نے زبردست نقصان اٹھایا. ایک زلزلہ ان پر مسلط کیا گیا تھا، بھوچال کی شکل میں غیبی پکڑ آئی تھی جس نے انہیں اچانک ہاتھ پہنچا تھا اور سب ڈھیر ہو گئے تھے. ایسی پکڑ تھی کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں چھوڑا تھا اللہ نے. عذاب نے ان کو ایسا برباد کیا کہ کبھی وہ بستیوں میں آباد ہی نہ تھے. یا تو ایمان والوں کو نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور دوسری طرف دیکھیں کہ اپنا نام و نشان ان کا مٹ گیا تھا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یا تو یہ مسلمانوں کو ایمان اور توحید کے نقصانات سے ڈرا رہے ہیں اور خود ہی جانی اور مالی نقصانات کا شکار ہو گئے. تو اس قدر تباہی آئی تھی کہ ایک سیکنڈ کے بعد لگتا تھا صدیوں سے یہ ویران پڑی ہوئی بستی ہے اور یہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. پھر آپ ان سے کہتے ہوئے واپس ہوئے اے قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، اب میں کافروں کی بربادی پر کیوں رنج کروں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی بربادی میں خوشی منائی جائے. ایک سٹائل ہوتا ہے سمجھانے کا، بتانے کا. ہم بچوں کو کہتے ہیں پڑھ لو، محنت کر لو. میں جتنی محنت کروا سکتی تھی کروا لی، اچھی ٹیوشن لگوا دی، اچھا اسکول کروا دیا. اب اگر پھر بھی تمہارے نصیب میں یا تمہارے مقدر میں نالائکی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں. لیکن کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ وہ نالائق رہ جائے یا فیل ہو جائے. تو یہاں بھی قوم کو ایک الرٹ کیا گیا، ایک الارم دیا گیا کہ میں نے ہر طرح کی ہمدردی کی تھی، ہر طرح کے کام تمہارے لیے کیے، لیکن تم پھر بھی اگر ماننے کو تیار نہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں.
اور اگر تم پہ کوئی عذاب کے پہاڑ ٹوٹیں گے تو پھر مجھے اس پہ نہ کوئی حسرت ہے نہ کوئی مجھے غم ہوگا۔ اور ہم نے کسی بستی میں جو نبی بھیجے اس کے رہنے والوں کو محتاجی اور بیماری میں ضرور پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائے، پھر ہم نے بدحالی خوشحالی سے بدل دی، یہاں تک کہ انہوں نے خوب ترقی کی اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور راحت پیش آئی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، انہیں خبر بھی نہ تھی۔ اس بات پہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تفصیلی بات ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہلے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، بیماریوں میں، محتاجیوں میں، تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں، الارم بجتا ہے کہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہماری غلطی ہے جس کی وجہ سے اچھا خاصے پرسکون ماحول جو ان سے بے سکونی میں بدل گیا۔ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان اپنی توجہ دے اپنی طرف، اپنے گناہوں کو دیکھے، نئی یاد پہ خیالی میں کیے ہوں گے، توبہ کے نفل پڑے، گڑ گڑائے، روئے، اچھی منتیں مانے، اچھی نظریں مانے کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر کے حالات یا میرے گھر کی یہ بیماری یا میری مشکلیں یہ حل ہو جائیں تو میں انشاءاللہ میں فلاں جو کام ہے، اچھے جو کام ہے وہ کروں گا۔ اور اگر کچھ لگتا ہے گھر میں کوئی بہت چیزیں بہت زیادہ پروان چڑھ چکی ہوتی ہے اس کو میں ختم کرنے کا کوشش کروں گا، تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کو پسند کی گئی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بجائے گڑ گڑانے کے یا فقر و فاقہ کے ہم میں اور اکڑ آ جاتی ہے اور اللہ کے آگے ہم جھکتے نہیں اور یا رونا شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت آزمائشوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا حل بھی سوچتے ہیں، ضرور سوچیں، لیکن ایک لمحے کو سوچیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ مومن کو کوئی بھی جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی پداشی میں پہنچتی ہے نا۔ وہ کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچی مگر کس کے لیے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو کسی صورت بھی کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ان کو میری تنبیہ سے، میری سزاؤں سے، پھر اللہ کہتا ہے میں نے تندرستی، خوشحالی، دنیا کی نعمتوں سے نوازے لگ جاتا ہوں۔ لیکن اب بھی کیا ہے کہ شکر گزار نہیں بنتے، جو ترقی چڑھتے جاتے ہیں غفلت کے پڑھتے جاتے ہیں، دولت کی ریل پیل اور اولاد کی کثرت ان میں اکڑ میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے، اور بجائے شکر کے زمانے کے حوادث کی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو زمانے کے روایت چلی آ رہی ہے، کبھی آزمائش ہوگی، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگی۔ جیسے میں نے اس کلاس میں بھی کہا تھا کہ ہمارا بھی یہ محاورہ بن گیا، جب دنیا میں آئی یہ تب سب کو ہوگا ضرور، لیکن مومن کے لیے بطور آزمائش ہوگا اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور کافر کے لیے یا منافق کے لیے بطور پکڑ ہوگی اور ایک ڈھیل ہوگی۔ یعنی پکڑ کیا ہے جب اسے تکلیف میں مبتلا کرے گا، اور ڈھیل کیا ہے جب اس کو کھلی چھوٹ دے گا کہ شاید وہ پلٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے مومن کو، اس کے لیے اللہ کا فیصلہ باعث خیر ہے، تکلیف پر صبر کر کے اور راحت پر شکر کر کے خیر و برکت سمیٹ لیتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے چونکہ مومن سمجھتا ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی آزمائش ہے، اس کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر فرمایا مومن لگاتار مصائب میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور منافق کی گدھے کی سی مثال ہے جسے نہ اپنے باندھے جانے کا علم ہے اور نہ کھولے جانے کا۔ پھر فرمایا اچانک انہیں عذاب آن دبوچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اچانک موت مسلمان کے لیے رحمت اور کافرت کے لیے حسرت اور اچانک پکڑ ہے۔ مومن کو اللہ محتاجی سے بچا لیتا ہے، مزید گناہوں سے بچا لیتا ہے، جبکہ منافق کو یا کافر کو حسرت اس لیے کہ اگر اس کو پہلے موت کی جھلک نظر آ جائے، جیسے ہم نے کہا کہ خبر سن کے مثلا آج کل اتنی خطرناک بیماریاں کینسر کا پتہ چل جاتا ہے تو یقینی موت ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ایک ہفتے بعد، ایک سال بعد، 10 سال بعد بعض کینسر کے پیشنٹ 20 25 سال بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو ایک موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی تلافی کر لے، معافی مانگ لے، لین دین کلیئر کر لے اور زیادہ اذکار کر لے، زیادہ فکر و غور و فکر کر لے، تو وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اچانک اللہ تعالیٰ اس کو اسی پھٹکے ہوئے، دیکھیں شراب پیتے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں، چھت گر جاتی ہے تب کے مر جاتے ہیں، کیا کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے؟ آپ سوچا کریں نا، سود لے رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، اس وقت رشوت لے کے نکلے گھر سے باہر، ایکسیڈنٹ ہوا، جگہ پہ گاڑی پہ مر گئے۔ کتنے حادثات ایسے ہیں، اونچا میوزک لگا ہوا تھا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میوزک نہیں بند ہوا، گاڑی کچڑ مچڑ ہو گئی، وہی کرتے ہوئے اٹھیں گے نا، گانے گاتے ہوئے۔ یہ جو ہم کل کہتے ہیں نا کل کر لیں گے، کل چھوڑ دیں گے، کل کا کوئی پتہ نہیں، کسی لمحے کا نہیں پتہ، تو اس لیے جو وقت ہے اسی کو غنیمت جانا چاہیے۔ اور اگر آبادیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور شرک سے بچتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، آخر ہم نے ان کی کمائیوں کو ایک سے نے آپ پکڑا۔ کیا دنیا والے اس بات سے نکر ہو گئے کہ ان پر رات میں سوتے ہوئے ہمارا عذاب آ جائے؟ کیا دنیا والے اس بات سے بے خوف ہے کہ ان پر دن چڑھے کھیلتے کھیلتے ہمارا عذاب آ جائے؟ یہ اللہ کی ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہے، اللہ کی پکڑ سے شامت کے مارے ہی بے فکر ہوتے ہیں۔
یعنی اتنے مشغول ہوتے ہیں ہم اٹھ کے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، یہ کبھی نہیں سوچا کہ یہ میرا آخری دن تو نہیں. اور اکثر آپ کہتے ہیں دیکھیں وہ اٹھا تھا اس کو پتا تھا کہ آج میں نے کفن پہننا ہے. دوسروں کی بات کرتے ہیں نا، مجھے پتا ہے میں نے آج کفن پہننا ہے یا دن گزارنا ہے. نہیں، کوئی ہاتھ کھڑا کرنے کہہ سکتا نہیں میں پورے وصول سے کہتی ہوں میں 80 سال کی ہو کے مروں گی، نہیں پتا ہمیں. لیکن غافل اتنے کہ اٹھتے ہی ہم اپنی کتنا سب سے بڑا غافل انسان ہے. بہت سی پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے، اس پلاننگ میں ہماری موت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچانک ضرورت نہ پڑ جائے پیسہ بھی اسپیئر کریں، اچانک بیماری نہ آ جائے کچھ اکاؤنٹس میں بھی رکھیں، اچانک یہ نہ ہو جائے کچھ بستر بھی ایکسٹرا رکھیں، اچانک مہمان نہ آ جائے فریج میں چیزیں بھی گلا کے بنا کے پیس کے رکھیں. یہی کرتی ہیں نا عورتیں. کیوں؟ کیونکہ اچانک مہمان آن دھمکا تو پھر کون بازار دوڑے گا. رول بھی بنا کے رکھ رہے ہیں اور سموسے بھی بنا کے رکھے. اگر اچانک موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کیا، ہی کچھ نہیں، تیاری کوئی نہیں. اب یہ تیاری نہیں کہ کفن خرید کے رکھ لیں، یہ تیاری ہوتی ہے کہ میرے معاملے کلیئر ہوں. میری اس دن کی نماز اگر میں اصل میں مرتی ہوں تو زور کی میں نے پڑھی ہوگی. اگر میں بازار جا رہی ہوں، میں نے ایک سمپل سی عادت ہے آپ کو فائدہ دے گی. پتا ہوتا ہے کہ واپس آنے تک زور کا ٹائم ہوگا، لیکن اگر 12:15 نکلی تو پڑھ کے نکل جو، کیا پتا راستے میں موت آ جائے. ٹائم تو پڑ گیا تھا نا، کیا جلدی. اب کہتے چلے ابھی 12:15 ہے، 2-2:30 بجے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، میرا آدھا گھنٹے کا کام ہے یہ، میں ادھر سے ہو کے ابھی گھر آئی. آپ ہو سکتا ہے بازار جائے، آگے سے کوئی گاڑی آئے آپ کو مارے وہیں ختم کر دے. آپ یہ کیسی باتیں کری، ڈرا نہیں سمجھا رہی ہوں. یہی ہو رہا ہے دنیا میں، ایسے ہی نکل رہے ہیں گھروں سے لوگ اور واپس میت بن کے آ رہے ہیں. کتنے ہمارے جاننے والے اسی طرح نکلے اور میت بن کے واپس آئے. میری اپنی کزن یہ جو پیچھے ڈوب کے فوت ہوئی تھی، جب نالے میں یہ گاڑی گری ہے، 3 بچیاں فوت ہوئی ہیں. فرینڈس کی کوئی ڈھولکی تھی، جو بھی تھا، اوپٹن تھا، واللہ عالم. باقاعدہ تیاری، پورا دن لگایا اس نے اپنی تیاری. بچیوں کی عمر ایسی ہوتی ہے نا، فشل کروا تو تیار ہو تو کوئی پورا نیٹ اینڈ کلین ہو کے خوشی سے گھر سے گئی ہے. گھر سے میں بھی 11:15 اور واپس آئی ہے تو ہم ایمبولینس سے میت لے کے آئے تھے. چمک رہی تھی فریش، بچیاں تیار ہوئی ہوئی، تیاری پوری کی ہوئی، جو جولری پہنی ہوئی جو میں نے ہاتھوں سے اتاری اسے پہنتے ہوئے سوچا ہوگا کہ مجھے میری آئے گی تایا کی بیٹی آئے گی اور آ کے میری جولری اتارے گی. کبھی جاتا وہاں تمام. ہمیں سوئے ہوئے جب فونیں آئی ہم لوگ حیران، رات کو جب 3 بجے کالیں آئی کہ رمشا مر گئی ہے. یعنی ہل گیا ہے ہمارا خاندان. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ڈرانے والی باتیں کرتی ہیں. وہ اس دن کی تیاری کر رہی تھی مرنے کی. وہ سوچ سکتی تھی کہ میں جو اتنا کچھ اپنے ساتھ کر رہی ہوں، میں اتنی نکھر رہی ہوں، سنور رہی ہوں، ہر بچی کرتی ہے، میں مرنے کے لیے کر رہی ہوں. کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس عمر میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ جو 25, 23, 24 سال کی اتنی خوبصورت عمر ہوتی ہے. تو اس لیے حسن بصری کا کہنا ہے کہ مومن نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور کافر گناہوں کے باوجود بھی نڈر رہتا ہے. آگے بھی روزوں کے بعد بھی جو ہماری لائف ہوگی پوری کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سوار و جمعرات کا روزہ میں کیوں رکھتا ہوں کہ میری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں روزے داروں میں لکھا جاؤں. ہمارے اپنے پنڈی کے علاقے میں لوگوں کے گھروں میں وہ برتن دھونے والی خاتون تھی، میں ہمیشہ اس کا واقعہ سناتی ہوں. بہت نائس طبیعت تھی، لالچ تما اس سے دور اپنے کام سے کام رکھتی تھی. اس نے کہا تھا میں جمعے کو چھٹی کروں گی، اتوار کو نہیں. جمعے کو غسل کرتی تھی، باقاعدہ جمعے کی تیاری کرتی تھی، مسجد میں نماز پڑھتی تھی. اور جب کوئی بات ہو گئی تھی دعا کرو نا مجھے جمعے والے دن موت آئے. یقین کرے وہ جمعے والے دن مری اور مسجد کی سیڑھیوں پہ مری. سنی نا اللہ کی اس کی. غسل کر کے گئی تھی، جمعہ پڑھنے گئی تھی، وہاں اس کی طبیعت خراب ہوئی. جتنی دیر اس کو اٹھاتے تھے مسجد کی سیڑھیوں میں اس کی ڈیتھ ہوگی. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز میں موت آئے، مسجد میں موت آئے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے. کر کیا رہے ہیں اور موتیں کیسے مانگ رہے ہیں؟ جو کریں گے اسی میں موت آئے گی اور اسی کے ساتھ پھر اٹھائی جائے گی. کیا ان واقعات گزشتہ لوگوں کے بعد جو موجود رہنے والوں کی بات نہیں بتائی کہ اگر ہم چاہیں تو گناہوں کی وجہ سے نہیں بھی برباد کر دے اور ان کے دلوں پہ بھی مور لگا دے؟ کیا سنتے نہیں ہیں؟ یہ ہم آپ سے ان بستیوں کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں. بلا شبہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے، پھر وہ پہلے جو بات جھوٹی بتا چکے تھے اسے ماننے والے نہ تھے. اللہ اسی طرح کافروں کے دل بند کر دیتا اور ہم نے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں دیکھا. انہوں نے ان کو ہمیں بے حکم ہی پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جا رہی ہے
یہ چند انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد اور اس کے بعد کافروں کو تباہ کرنے کا بیانات، مومن کو بچا لیتا ہے، لوگوں پر اس وقت عذاب بھیجتا ہے جب ان کے پاس انبیاء معجزات لے کر آ جاتے ہیں اور لوگ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے، اے محمد، ہم نے آپ کو تباہ شدہ بستیوں کے کچھ واقعات بتا دیے، ان کے پاس بھی رسول آئے، معجزے آئے، اپنی صداقت کے دلائل لے کر آئے، لیکن یہ کسی صورت میں نہیں مانے، سو آپ کی قوم مان گئی تو بھی ٹھیک، نہ بھی مانی تو ان کی پرانی روش چلتی آ رہی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندوں کو توحید پہ پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے اور ان پر میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ سے یہودی، عیسائی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو پیدائشی آپ سب توحید ہی پہ تھے، لیکن جب دنیا میں آتے ہیں تو پھر جو ہمارا کلچر، جو ہمارا معاشرہ ہوتا ہے، ہم اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ صبغت اللہ میں رنگیں، اللہ کے رنگ میں رنگیں، لوگوں کے رنگ میں نہ رنگیں۔ ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى آل فرعون بآياتنا آل فرعون وملئه وظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پہلے پارے میں بہت تفصیل سے ہم نے اس پہ پڑھا تھا، اب میں ترجمہ کروں گی، آپ کو انشاءاللہ اس کا ساری تفسیر آتی ہوگی۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزے دے کر فرعون کے اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے بھی معجزے نہیں مانے۔ آپ دیکھ لیں کہ شرارت پسندوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں آپ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجو گے، مجھے یہ لائق ہے کہ سچ کے سوا اللہ کی طرف کوئی اور بات منسوب نہ کروں۔ میں تم لوگوں کے پاس، تمہارے رب کے پاس ایک بڑا معجزہ لایا ہوں، لہٰذا اسرائیلیوں کو میرے ساتھ بھیج دو۔ بولے، اگر تم کوئی معجزہ لے آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر سچے ہو۔ آخر آپ نے اپنا ہتھیار ڈال دیا، پھر یکا یک وہ ایک صاف اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کو چمکدار معلوم ہونے لگا۔ فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا، یہ تو بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، یہ تو تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اب تمہارا کیا حکم ہے؟ بولے، آپ انہیں اور ان کے بھائی کو مہلت دیں اور تمام شہروں میں آدمیوں کو بھیجیں جو تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے حاضر کریں۔ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہر نبی کو اس کا معجزہ اس کے حالات کے مطابق دیا گیا۔ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا، طب اپنے عروج پہ تھی، بعض بیماریوں کا علاج پھر بھی نہیں ہو سکتا تھا، جس میں مادرزاد اندھا تھا، کوڑی تھا، کوڑی کا مرض تھا، یا مردے کو زندہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دیے جنہوں نے حجت تمام کر دی اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لا سکا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پہ تھا، اس وقت اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑے قابل لوگ، ذہین لوگ اس کے ماہر ہوتے تھے۔ تو اس وقت ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو وہ دو معجزے دیے گئے جن کا کوئی توڑ نہیں تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ اچھا یہ سب سے بڑا جادوگر ہے، یعنی رسپیکٹ کے طور پہ کہا، لیکن جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے دیکھتے کہ کون یہ، اگر جادوگر ہوئے تو ہار جائیں گے۔ جادوگر فرعون کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا کچھ انعام ملے گا؟ بولا، ہاں، اور انعام ہی نہیں بلکہ تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ یہاں سے فرق پتہ چلتا ہے دایان حق کا دنیا کے لالچی انسان کا۔ من گھڑت جو یہاں پہ مبلغ بنے ہوئے یا مبصر بنے ہوئے یا تبلیغ کر رہے ہیں یا مرشد بنے ہوئے ہیں یا جو بھی بنے ہوئے ہیں، جو آپ سے لالچ کرتا ہے، جو اپنی صرف تنظیم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے آپ کو اکٹھا کرتا ہے، اس کا ممبر بناتا ہے، فارم پر کرواتا ہے، پیسے بٹورتا ہے، فکس کر لیتا، ہم یہ نہیں کہتے اپنے اوپر لگاتا، اپنی تنظیم ہی پہ لگاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی لالچ نہیں تھا، سیدھا سیدھا کیا کہا، اللہ کو مانو، یہ نہیں کہا میرے لیے محل بناؤ، مجھے دربار میں بٹھاؤ، مجھے بادشاہ بناؤ، میرے پیروں پہ جھکو، کچھ کہا سمپل۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں جو جادوگر ہیں، کیونکہ جادو کرتے اسی لیے سب کچھ سیکھا تھا کہ کمائیں گے، تو کہا اچھا ہم جیت جائیں گے تو کیا ملے گا؟ اب کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنی بادشاہ دوں گا یا کچھ کہا، تمہیں اپنا درباری بناؤں گا۔ اس وقت اور اس وقت بھی ایسی جو عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور ہونا بھی بڑا احساس سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو درباری ہونا بڑا احساس کی بات تھی۔ لیکن دوسری طرف توحید پہ چلنے والوں کے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے پاس بٹھایا جائے گا؟ اللہ کے خاص دربار میں۔ صدق کا ناتا ہے نا، خوبصورت بیٹھ، سچائی کی بیٹھک میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس جگہ دے گا۔ اللہ نے کہا کہ اِنَّا مَعَ الصَّابِرِينَ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب آپ صبر کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اب کیوں گھبرا جاتی ہے؟ رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انعام کے طور پہ انہیں کوئی ہیرے جواہرات نہیں دے رہا، کہہ رہا تمہیں میں اپنے دربار میں بٹھاؤں گا۔ ان جادوگروں نے موسیٰ سے کہا یا تو تم اپنا ساتھ ڈالو یا پھر ہم ہی پہلے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالیں۔ انہیں زوم تھا نا کہ ہم اتنے بڑے جادوگر ہیں، جیتیں گے، تو ہم کہا اچھا تم پہلے دکھا لو کیا دکھانا چاہتے ہو۔
کچھ نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا روب اور دبدبا تھا پرسنالٹی، کیونکہ اللہ ڈالتا ہے نا ایسے لوگوں کے چہروں پہ، پرسنالٹیوں پہ روب، تو انہوں نے ایز اے رسپیکٹ کہا کہ آپ پہلے ڈالیں. یہی سبب بنا ان کی رسپیکٹ کرنے کا کہ اللہ نے جادوگروں کے دلوں میں پھر اسلام کی محبت ڈالی اور جادوگر مسلمان ہو گئے. اس لیے بادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب. اور کہا جاتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو جو بادب ہوتے ہیں اپنے والدین کے، تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں ماں باپ کی دعائیں لگی ہیں، کہتے ہیں نا ہے تو کچھ نہیں تھا لیکن اسے ماں باپ کی دعاؤں سے تر گیا. جو استاد کے بادب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو شور کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اور یہ ضروری ہے، ہم پہ فرض ہے، واجب ہے، کوئی نفل نہیں ہے، کر لے تو کر لے، نہیں تو ٹھوکر مار دے. ان کے گھر میں بھی بہت برکتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے گھر کی ملکہ بن جاتی ہے. تو اس ریسپیکٹ میں کہتے ہیں انہیں یہ موقع دیا. آپ نے فرمایا تم ہی ڈالو. اب دیکھیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عصا جو دیا وہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے. پھر بھی دیکھیں کتنی عاجزی، پھر بھی دیکھیں کتنا ٹھہراؤ. ہم تو شوقے ہو جاتے ہیں، ذرا سے کوئی اللہ کی نعمت ملے نا، معجزہ تو بہت بڑی بات، کرامت کی تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. ذرا سے وہ کوئی نعمت نواز نہیں دیتا تو ہم ایسے اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے، میں نے دیکھا دولت والوں کو دوسروں کو بات ہی نہیں کرنے دیتے، علم والے بھی نہیں کرنے دیتے. بھائی دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں جو سادہ مزدور کام کر رہا ہے وہ بھی آپ کو کیا سکھا جائے جو آپ نے زندگی میں نہ سیکھا، اس کا تجربہ ہے نا. اس لیے جاب تجربے کی بنا پہ دی جاتی ہے، ڈگریوں کی بنا پہ نہیں. تو تجربہ بڑا ہوتا ہے، تو بڑوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے. مشہور واقعہ نا، جب اشفاق احمد کہتے ہیں میں پڑھ لکھ کے آیا تو اپنے دادا سے بڑا امپریس تھا. میں نے کہا میں آج میں دادا کو میں امپریس کروں گا. میں نے بیٹھ کے مکھی کی خوبیاں بیان کی، ساری سنتے رہے. سننے کے بعد کہتے ہیں اچھا اتنی اس میں خوبیاں، بیٹھتی تو گندگی پہ ہی ہے. کہتے میں وہاں کیا کرنا ہے ایسی خوبیوں اور کوالٹیوں کو، زندگی تو اس کی گندگی پہ گزر جاتی ہے. اٹھاتی تو وہ گند ہی ہے، کھاتی تو وہ گند ہی ہے. تو اس سے ایک دم کہتے ہیں میں نے کہا نہیں دادا علم تک میں نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے یہاں ایک کردار دیکھنے والا ہے. آپ نے آرام سے فرمایا تم ڈالو. پھر جب وہ ڈال چکے تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو جادو کر دیا، ہیرا کر دی. ظاہر انہوں نے اپنی لاٹیاں ڈالی تھی، اس سارے سانپ بن گئے تھے پورے میدان میں. 70,000 کے مطابق کہتی ہے کہ 70 لاکھ جادوگر وہاں آئے تھے، اور عوام تو بہت زیادہ تھی. اب اتنی لاٹیاں پورے میدان میں سانپ دوڑ رہے تو دل تو ڈر جاتا ہے. فَاسْتَحْوَوْهُمْ کا لفظ آتا ہے، اور انہیں ڈرا دیا گیا. اور بہت بڑا جادو میدان میں لے کے آئے تھے. ہم نے موسیٰ پر وحی کی تم اپنی لکڑی ڈال دو، ایک عصا. اتنے میں ان کی تمام رچائی میں ڈھونگوں پر ڈپ کر گئی. پھر آپ غالب آ گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ مغلوب ہو گئے. میدان میں فرعونی ہار گئی، اور وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر لوٹے، اور تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. کیوں؟ کیونکہ جادوگر کو پتا تھا، علم والے تھے کہ ہماری تو لکڑیاں ہی تھی، ہم نے اپنا ٹائز کیا، ایسے منتر پڑے، اور یہ علم ہے. اب سیکھنے نہ لگ جائے گا، کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے. تو ہم نے اپنا ٹائز کر دیا، اور وہی لکڑیاں انہیں سانپ نظر آ گئی، اور سانپ ہلتے ہوئے نظر آ گئے. بعض دفعہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نا، تو لوگ چیختے ہیں میرے بستر سے سانپوں کو بگاؤ، یا کہتے ہیں میرے بستر میں کاکروچ بہت سے آ گئے، یا میرے بستر میں چونٹیاں بھر گئی، یا میرے اوپر چونٹیاں میرے سر پہ. ہوتی نہیں، ہم ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں، سب کچھ انہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، انہیں محسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور انہیں اس کی تکلیف بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے اپنی روح پہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہیپٹائٹائز کیا، لیکن وہ جانتے تو تھے ان کے سامنے تو وہ لکڑیاں ہی تھی، خود تو ہیپٹائٹائز نہیں ہوئے تھے. اب جب عصا آتا ہے، حضرت موسیٰ کی لاٹھی اوریجنل سانپ بن جاتی ہے، تو ان کی تو آنکھیں میں ہیرانی ہوئی نا. وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو حقیقت میں سانپ آ گیا، اور ان کی لاٹھیوں کو سارا نگل کے پیٹ میں لے کے غائب. تو فوراً سمجھ کے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ہم جادوگر ہیں. اسی وقت سجدے میں گر گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فوراً انہوں نے اقرار کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون. تو پھر ہم سے زیادہ تو کہنا چاہیے کہ فرعون کے جو جادوگر تھے وہی عقل مند تھے کہ جو معجزے کو پہچان کے ہمارے سامنے یہ قرآن معجزہ ہے، ہمارے گھروں میں پڑا رہتا ہے، مٹی سے ہٹا رہتا ہے، یا غلافوں میں لپٹا رہتا ہے، یا مرنے والے کے لیے. اور پھر ہم پوچھتے پھرتے ہیں قرآن کہاں رکھا، وہاں پڑا، فلانے کمرے میں چلے جاؤ، فلانی پنچایت اتارو، فلانے ڈراز سے 2.5 پارے پڑھ دو. ہم سے زیادہ تو پھر وہ سمجھدار تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہے. تو یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں معجزہ ہے، اس کو روز پڑھیں، روز دیکھیں، روز سیکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں وہ جال آ جائے گا. فرعون بولا اچھا تو تم میری اجازت کے بغیر موسیٰ پر ایمان لایا. آپ کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب سامنے پہلے کہہ چکا تھا، ہار گئے، مان جو کہ ہار گئے، اور ذلیل ہو کر واپس لوٹا تھا. اب اپنی شکست کا غم کھائے جا رہا تھا.
دوسری طرف جادوگروں کا میدان جنگ میں اسلام قبول کرنا اس کو پریشان کیے جا رہا تھا، اور اپنی جو اس کی انا تھی وہ اس کو ڈر لگ رہی تھی، تو اس نے فوراً کیا کہا، باقی تم سب کی سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم یہاں کے باشندوں کو نکال پار کرو، لہٰذا جلدی ہی تم کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹے بغیر نہیں رہوں گا۔ کہا گیا کہ پہلی ہاتھ پیر کاٹنے کی سزا اسی نہیں جاتی تھی، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ بولے ہمیں موت سے کیا ڈرنا، ہم مر کر اپنے آقا ہی کے پاس جائیں گے جہاں راحت ہی راحت ہے، تو ہم سے تو یہی انتقام لینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے کام پر ایمان لے آئے۔ جب ہمارے پاس آ گیا اور پھر انہوں نے وہاں دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب انڈیل، افرغ ہوتا ہے اوپر سے انڈیلنا، کہ آپ کی ذات جو اوپر بیٹھی ہے وہی صبر دے سکتی ہے، کیونکہ صبر کرنا بھی اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے سے کہتے ہیں میں یہ بھی کر لوں گی، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ نمازیں شروع کرتے ہیں 15-20 دن کے بعد ختم، کئی لوگ ٹھک پردہ پہ کرتے ہیں ہفتے مہینے بعد ختم۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا ضرور مانگے، دعا کے بغیر اسباب بیکار ہیں اور اسباب کے بغیر دعا بیکار ہے، اسباب کر کے پھر دعا بہت مانگے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ نے لاہور جانا ہے تو ٹکٹ لیں، اس کی گاڑی میں بیٹھے اور دعا مانگے، اللہ مجھے منزل مقصود پہ خیر و عافیت سے پہنچا دینا بغیر کسی حادثے کے، تو یہ قابل قبول ہے۔ آپ ٹکٹ بھی نہ لیں، گاڑی میں بھی نہ بیٹھے، صبح بھی وظیفہ کریں، شام بھی وظیفہ کریں، ساری زندگی وظیفہ کرتے رہے، آپ اسلام آبادی میں بیٹھی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اسباب کے ساتھ دعا کا، اور اگر آپ کے میں نے سب کچھ کیا، لاہور ہی پہنچوں گی نہ اور کہاں پہنچوں گی، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، حادثے آ جاتے ہیں، جا ہی نہیں پاتا انسان، پہلے ہی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا گیا نا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پہلے اللہ سے مانگو۔ تو کہا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ ایسا صبر دے کہ ہم مریں تو اسلام پہ ہمیں موت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسلام کی بہترین حالت میں رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہماری موت کو معاملہ کرے، آمین۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسد في الأرض ويذرك آلهتك، قبطی سرداروں نے کہا موسیٰ اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ رکھیں گے، اسی لیے کہتے ہیں نا صحبت مجلس دوستی اچھی رکھیں، اچھا دوست ہوگا نا آ کے ناراض ہو کے کہے گا نا میں امی نے یہ کہا میں ناراض ہو کے آ گیا، ابو نے یہ کہا تو کہے گا کچھ خیال کر، باپ ہے تیرے، ماں ہے تیرے لیے قربانی دیتی، کیا ہوا اگر کچھ کہہ لیا۔ اور برا دوست ہوگا کہے گا یار ایسے ہی ہوتے ہیں ماں باپ، تو فقط آ چال سگریٹ پیتے ہے نا فرق۔ اس لیے دوستوں پہ نظر رکھیں، اپنے بچیوں کے فرینڈز پہ بھی، اپنے بیٹوں کے دوستوں پہ بھی، اچھے دوست دیندار سلجھے ہوئے، جن کے ماں باپ بھی سلجھے ہوئے ہیں۔ جب دیکھیں کہ کوئی کسی کے گھر میں ماحول ٹھیک نہیں، آہستہ آہستہ بچے کو وہاں سے ہٹا دیں، چھوٹی عمر میں آپ ہٹا لیں گے، بڑی عمر میں آپ ہٹا نہیں سکیں گے۔ تو دوستی جب بچی کر رہے ہو خود چکر لگائیں، دیکھتے ہیں، جب آپ کو لگے تو دوستی بڑھائیں، ایک دو اچھی سہیلیاں یا اچھے دوست رکھیں جو آپ کو بتائیں کہ ماں باپ کیا ہوتا ہے، استاد کیا ہوتا ہے، گھر کیا ہوتا ہے، پڑوسی کیا ہوتا ہے، بڑا چھوٹا کیا ہوتا ہے۔ ایسے دوست مت بنائیں کہ جو آپ کو ورغلائیں۔ اب قطبی سردار دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ فرعون بڑے غصے میں ہے، لیکن موسیٰ کو چھوڑیں، موسیٰ کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو کہا آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، وہ ملک میں ادھر مچاتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے دیوتاؤں کو چھوڑے رہے۔ فرعون بولا میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی بیٹیاں زندہ رہنے دوں گا، ہمیں ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے۔ موسیٰ اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، صبر سے کام لو، گھبرانا نہیں، ملک اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ملک کا مالک بنا دے، اور آخر میں پرہیزگاریوں کو کامیابی حاصل ہوتی۔ لوگ بولے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف پہنچائی گی، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی فرمایا توقع ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ختم کر دے گا اور تم کو اس ملک کا حاکم بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی جب فرعون کو اس طرح کا خواب آیا تھا تو اس کی تعبیر میں یہی تھا کہ ایک ایسا بچہ آئے گا جو آپ کا اقتدار آپ سے چھیننے گا، تو اس نے پھر ان کے بچوں کو مارنا شروع کر دیا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس میں پھر دوبارہ یہی سزا دی گئی جس پہ عوام بڑی پریشان ہوئی کہ یہی سزا پہلے تھی اور یہی سزا اب ہے۔ تو ان کے مقابلے میں ایک نبی کیا آواز کر رہا ہے، کہا گیا کہ ظالم کے تکبر کے مقابلے میں مسلمانوں کو تحمل کا حکم ہے اور ظلم کے مقابلے میں صبر کی تلقین ہے۔ بدلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں، سب سے بہترین بدلہ کیا ہوتا ہے جو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک وہ بادشاہ وقت تھا، ایک روایت ہے، حکایت ہے، اس نے کہا کہ آج سب سے زیادہ مظلوم میرے گیٹ سے اندر داخل، سب سے بڑا ظالم میرے
قلعے سے اندر داخل ہوگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تم سارے کھڑے ہو جاؤ، جو پہلا بندہ داخل ہو میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ پہلا بندہ داخل ہوا تو برے حال، غریب مسکین اور پھٹے کپڑے اور تھوڑا بہت زخمی بھی، پکڑ کے لے آئے۔ اس کو دیکھ کے کہا گیا کہ یہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے، تو بڑا بڑا مسکین ہے۔ اسے سارا معاملہ پوچھا، اس نے بتایا کہ میں پیدل چل رہا تھا، میاں بیوی گھوڑے پہ سوار، کسی بادشاہ کے شہزادے شہزادیاں تھے، کسی اچھی فیملی کے تھے، میرے پاس سے گزرے، گھوڑا مجھے دیکھ کے بدک گیا، وہ گرتے گرتے بچ گئے، انہوں نے نیچے اتر کے مجھے کافی میری پٹائی کی کہ تو راستے میں بیٹھا ہے، اگر یہ گر جاتی، جو ہمارے ہوتے ہیں نا حرکتیں، اور میں چپ رہا، میں کیا کر سکتا تھا، مسکین تھا، میں خاموش ہو گیا، بس میں نے اللہ کی طرف دیکھا اور صبر کیا۔ وہ دوبارہ گھوڑے میں سوار ہوئے، آگے گئے، پہاڑ سے بہت بڑا پتھر آیا، انہیں کچلتا ہوا چلا گیا۔ تو کہا پھر تجھ سے زیادہ ظالم تو کوئی نہیں جس کی دعا نے عرش کو ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تو صبر بہت بڑی چیز ہے، اس لیے نہیں ہم کریں گے کہ دوسروں پہ اللہ نہ کرے عذاب ٹوٹے، لیکن صبر کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو کہا دیکھو حق تعالیٰ کا فرمان انتہائی سچا ہے، اس کا فرمان ہے کہ تمہارے انجام کا خیر ہوگا، اس لیے اس نازک وقت میں اسی سے مدد مانگو اور صبر تحمل سے کام لو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب نیا نیا ہم نے اپنی کلاس جوائن کی، آج سے کوئی 20-22 سال پرانی بات ہے، تو بہت لوگ کہتے تھے کیا پڑھنے نکل گئے اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک ہمارے اسکالر آئے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے دے، تو انہوں نے کہا تھا دیکھو بیٹا آپ لوگ حق پہ جمے رہنا، کبھی ڈبا ڈول نہ ہونا، کسی کی باتوں سے گھبرانا مت، اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ تو مجھے بڑی عجیب سی ان کی باتیں لگی تھی، اور دیکھ لیں کہ پھر دین والا ہی کامیاب ہوتا ہے نا، آخر اسی کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ تو اس لیے اس نازک وقت میں اسی سے مدد مانگو اور صبر تحمل سے کام لو۔ لوگوں نے وہی شکایت کی کہ پہلے بھی ہم پہ یہ ہو رہا ہے، اب بھی ہم پہ یہی ہو رہا ہے، تو کہا کہ آپ نے صرف انتظار کرنا ہے، انشاءاللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لیکن دے کے کیا دیکھے گا، یہ بہترین جملہ یہاں پہ، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ کیا تم بھی ویسے عمل کرتے ہو، تم میں بھی فرعونیت آ جاتی ہے، یا تم بہترین عمل کرتے ہو۔ جب کسی سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو اسے راحت مل جاتی ہے تو آخر کا شکر بجا لانا چاہیے، اس کے احکام کی پوری پابندی کرنی چاہیے، اس کا پہلا فرض ہوتا ہے۔ اس سے تم اپنے عروج کے زمانے میں پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے اور اسلامی زندگی بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب نہیں ہوتا تو ہم بڑے عاجز اور مسکین ہوتے ہیں اور بڑے صابر ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم بھی فرعون کو پھر پیچھے چھوڑتے ہیں۔ تو اصل یہ دیکھنا ہے، اللہ نے یہ چیز نہیں بڑی ہوتی کہ آپ نے پیسے جمع کر کے بہت بڑی چیز خریدی، اصل چیز ہوتی ہے اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی چیز نہیں کہ آپ کو اقتدار مل جائے، میں کہوں گی میں بھی پرائم منسٹر بن جاؤں، دیکھنا یہ بن کے کریں گے کیا، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بس صرف شور ہی تھا، صرف باتیں ہی تھی، اب جب بن گئے تو اب کر کے دکھاؤ، اب ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ نے آپ کے عمل دیکھنے، چاہے آپ غریبی میں، چاہے امیری میں، کسی پوسٹ پہ، کسی نئی پوسٹ پہ، ہر جگہ اللہ نے آپ کے عمل دیکھنے ہیں۔ ہم نے فرعونیوں کو قید سالی میں، پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت ماننے پہ جب ان پر خوشحالی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہارا حق ہے، اور اگر ان کو بدحالی پیش آ جاتی ہے جیسے موسیٰ کی، اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، کان کھول کر سن لو، ان کی نحوست کی وجہ ان کا علم ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی ان کی جو نحوست ہے ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، کہتے ہیں صبح اٹھ کے پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا، پتہ نہیں کون متھے لگا تھا، سارا دن برا گزرا۔ یہ بات نہیں ہوتی، نہ کسی کی شکل بری ہوتی ہے، نہ کوئی وقت برا ہوتا ہے، نہ کسی کا ماتھا برا ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہی دوسروں کے ساتھ لڑنے لگ جائیں، الجھنے لگ جائیں، تو آخر تھوڑی دیر بعد کوئی چپ رہے گا، پھر آخر آپ کی انسلٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے آج کسی کا منہ برا دیکھا تھا، ہر ایک کی نحوست اس کے ساتھ اس کے گلے پہ لٹکی ہوتی ہے، ہر ایک کی خوشحالی بھی اس کے ساتھ اس کے گلے میں لٹکی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی، تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سے عمل کرتی ہیں۔ در حقیقت ان کی نحوست، ان کا شرک تھا، ان کا کفر تھا، جو باعث مصائب اور آفات ان کے لیے بنا ہوا تھا، اور وہ کیا کہتے تھے، جب سے موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ آئے ان کی نحوست سے گھر گھر میں پھوٹ پڑ گئی، اور یہی باتیں کس کو کہا گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ جدائیاں گھر میں انہوں نے ڈال دی۔ انہوں نے کہا تم جو بھی عجیب باتیں ہمارے پاس لائے ہوگے، اس سے ہم پر جادو کرو تو ہم پھر بھی تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، چوہے، مینڈکے اور خون بھیجا جو کھلے کھلے معجزے تھے، لیکن انہوں نے غرور ہی کیا، یہ لوگ کچھ تھے ہی مجرم۔ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کریں جس کا اس نے آپ سے وعدہ کر لیا، اگر آپ ہم سے یہ عذاب ہٹائیں تو ہم یقیناً آپ پر ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ اسرائیلیوں کو کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے نیک برا وقت تک جس تک ان کا انہیں پہنچنا تھا عذاب ہٹا دیتے تھے، وہ جھٹ سے بیعت کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ بھی ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ جب فرعون میدان سے ناکام اور ناامید ہو کر اٹھا تو اس کے دل نے یہ بات ٹھان لی کہ اب موسیٰ کے جادو کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور کسی صورت میں بھی یہ مان نہیں لانا۔ یہ ہوتی ہے ہٹ دھرمی، یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک محاذ کھڑا کر لیتے ہیں، ضد لگا لیتے ہیں
جب ہمیں کوئی ٹوکتا ہے نا ہمیں بڑا برا لگتا ہے اور پھر ہم کس کام پہ لگ جاتے ہیں کہ اس کو منہ توڑ جواب دیں. کوئی ٹوکتا ہے تو خوش نصیب ہے آپ کہ آپ کو کوئی روکنے والا ہے, کوئی ٹوکنے والا ہے, کوئی سمجھانے والا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ نہیں آپ تو اس سے زیادہ ہٹ دھرم ہو رہے ہیں تو آپ کو سمجھانا, روکنا, ٹوکنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے. والدین روکے, استاد روکے, شوہر روکے, بڑا بھائی روکے, بڑی بہن روکے, کوئی روکے, سوچے تو صحیح کیوں روک رہی ہے, اس سے کیا فائدہ ہے, اس سے میرے اس کام کو چھوڑنے کا اس کو فائدہ, پتہ چلے گا نہیں اس کا تو اس کو ٹکے کا بھی فائدہ نہیں, سارا 100% مجھے فائدہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے, یہ ہمارے اندر آتا ہے. یہی فرعون کے اندر آیا کہ میں خدا بنا بیٹھا ہوں, لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یہ موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے آگے مجھے سمجھا رہے ہیں تو کیوں سمجھایا نہیں جا سکتا. عمرہ کیا سمجھتے ہیں کہ دولت کے ساتھ عقل بھی صرف ہمارے پاس ہے. بزرگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ, بعض بزرگوں کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ حکمت کے ساتھ, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا ادب احترام کے ساتھ کہ اس کا یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا یہ نقصان ہے. بہرحال آخرکار اللہ نے لگاتار عذاب بھیجے, قحط سالی, پھر بارش, کثرت سیلاب, پھر ٹٹیوں کا نہ جوؤں کا, مینڈکوں کا خون, ہر چیز سے خون نکلتا تھا, جو نلکا کھولتے تھے خون ہی خون تھا. تالاب ان کی سارا نہریں ان کی خون سے بھر گئی تھی. اسی طرح قحط سالی پڑی تھی, بھوک سے بلبلا اٹھے تھے. پھر آ کے موسیٰ علیہ السلام سے توبہ کی, کہا کہ اپنے رب سے مطالبہ کریں. ان کے چہروں کی ہوائیاں دیکھی, ان کے برا حال دیکھا, آپ کو ترس آ گیا, کوئی پیغمبر ہوتے ہی نرم مزاج ہے, آپ نے دعا مانگی, عذاب ٹل گیا. پھر اپنی اوقات میں لوٹ آئے. ٹڈیاں آ گئی جو ان کی دروازوں کی جڑیں کھا جاتی تھی, کھوکھلا کر دیتی تھی, گھر گرنے لگے. پھر آئے, پھر دعا کی, پھر ٹلا, پھر ہٹ دھرمی پہ آ گئے. جوئیں آ گئی, موسیٰ نے کہتے ہیں کہ سا مارا, انلمیٹڈ جوئیں نکلی جو ان کے پورے گھر میں, ان کے بستروں میں. آپ دیکھیں نا بہت پرانے دور میں اور سرد علاقوں میں جاؤ تو کھٹمل ہوتے تھے, کتنا بڑا عذاب ہوتے تھے وہ, ایک دفعہ لڑ جاتے پوری باڈی پہ وہ پھیل جاتا تھا. تو یہ جوؤں کا عذاب آ گیا. پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی, پھر یہ واپس اپنی روش پہ لوٹا. پھر مینڈک آ گیا, خودک ان کے گھروں میں, ان کے کھانوں میں, ان کی چیز میں یہ جاتے ہیں, منہ کھولتے تھے کھانے سے پہلے مینڈک ان کے منہ میں جاتا تھا. پھر خون کا عذاب آیا, ہر چیز کا عذاب آیا, لیکن انہوں نے معجزوں کو سب کو ریجیکٹ کیا. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا, آخری عذاب انہیں دریا میں ڈبو دیا, کیونکہ وہ ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے. اور پھر ہم نے ان کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے سرزمین کے لیے مشرق اور مغرب کو مالک بنا دیا, جس میں ہم نے برکت رکھ دی. اور آپ کے رب کا سچا وعدہ اسرائیلیوں کا ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا. کب آپ منزل مقصود پہ پہنچتے ہیں, جب آپ صبر کرتے ہیں. آپ آگے واقعہ پڑھیں گے خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا. منزل مقصود پہ پہنچنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے. 8ویں کا بچہ کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں تو آپ ہنسیں گے, میٹرک کا بھی کہ ڈاکٹر بن جاؤں تو بھی ہنسیں گے, ایف اے کا کہ تو بھی, میڈیکل اسٹوڈنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک کہ آپ اس میں پاس ہونے کے بعد ہاؤس جاب نہ کر لیں آپ ڈاکٹر نہیں بنتے نا. بریانی کی پلیٹ ہے, پوری ٹرے پڑی, آپ کو شدید بھوک ہے, آپ کے میں ایک ہی دفعہ ٹرے منہ میں اڈیل لوں تو پھندا لگ جائے گا. کیا کھانا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی کھانا ہے نا. تو صبر ایسی چیز ہے کہ صبر کی سیڑھیاں چڑھنے والے منزل مقصود پہ پہنچ جاتے ہیں. اور آہستہ آہستہ ایک دن جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پیچھے کی پوری زندگی صبر کی عکاسی کرتی ہے. تو کہا اسرائیلیوں کے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو پورا کیا گیا, اور ہم نے ان چیزوں کو جو فرعون اور فرعونی بنایا کرتے تھے ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو تباہ کر کے ڈالا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا الی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الہا کما لهم الہ قال انکم قوم تجہلون. ہم نے اسرائیلیوں کو دریا سے پار کر دیا. پھر یہ ایک ایسی قوم سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے. اسرائیلی بولے موسیٰ ان کے معبودوں کی طرح ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دیجیے. فرمایا واقعی تم بڑے ہی جاہل ہو, یہ لوگ جس کا کام میں مصروف ہیں وہ برباد ہو گیا, ان کے یہ کام ہے بے بنیاد تھے. قصور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نہیں تھا, کیونکہ ابھی ان کی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی, ابھی ان پہ مکمل شریعت بھی نہیں اتری تھی, کیونکہ بعد میں تو ریت کی تختیاں ملتی ہیں نا. تو انہیں ساری زندگی ان کی عادت تھی گو سالہ کی پوجا کرنے کی, بچڑا بنا کے, اور انہیں سیٹسفیکشن ہوتی تھی. آپ وہ دیکھ رہے کہ کام ہی کوئی نہیں, ظاہر دریا پار کر لیا اور کھوتے کھلانے کا بھی کوئی کام نہیں تھا, اللہ کی طرف سے بنو سلوا سب کچھ ہوتا رہتا. اب کیا کریں, جب کچھ کرنے کو نہیں نیت ہوتا تو پھر انسان کا جو ذہن ہے وہ شیطان کا گھر بنتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ہمیں ایسا الہ تو بنا دے کہ ہم بھی ذرا سجدے کریں, مصروف ہو جائیں. ذات الانواد کا واقعہ کافی مشہور ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کام میں یہ مصروف ہے محض بے بنیاد اور ان کے حق میں زہر قاتل ہے. ابو وقت
وقت رضی اللہ عنہ لیسی فرماتے ہیں صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ کے امراء حنین کو جا رہے تھے، کافروں نے ایک بیری کا درخت مقرر کر رکھا تھا جہاں یہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور اسے ذات الانواد کہتے تھے، صحابہ اور امام عبادت بھی کرتے تھے، ببرکت سمجھتے تھے اس درخت کو۔ صحابہ کرام نے اس درخت کے پاس گزرے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ذات الانواد مقرر کر دیں۔ فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے موسیٰ کی قوم جیسی بات کہہ دی کہ ان کے معبودوں کی طرح ہمارے لیے بھی معبود مقرر کر دیجئے، جس پر آپ نے جواب دیا تھا تم اللہ کی عظمت اور جلال اور اس کے قہر اور عذاب سے محض ناواقف ہو، جن کاموں میں یہ لوگ لگے ہوئے یہ محض بے بنیاد تباہ کن ہے۔ یعنی شرک انسان کو تباہی کے دہانے پہ آخر لے کر جاتا ہے۔ فرمایا میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود ڈھونڈ لاؤں، حالانکہ اس نے تم کو تمام دنیا والوں پر برتری دی۔ یاد رکھو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے بچا لیا جو تم کو انتہائی سخت سختی میں پہنچایا کرتے، تمہاری بیٹوں کو مار ڈالتے، تمہاری بیٹیوں کو اپنی بغار کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور دیگر 10 راتوں کو ان کا تکمیلہ بنایا، اس لیے آپ کے رب کا وقت پورا 40 راتوں کا ہو گیا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے فرما دیا کہ تم میرے بعد لوگوں کا انتظام کرنا اور ہر کام ٹھیک رکھنا اور شریروں کی راہ اختیار مت کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان سے ہم نے کلام فرمایا تو درخواست کی، اے میرا مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھتا رہے، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب آپ کی رب نے تجلی فرمائی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب آپ کو ہوش آیا تو بولے اللہ تو پاک اور برتر ہے، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں اور میں اس لیے سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا انبیاء کو یقین نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، دل کے اطمینان کے لیے۔ اور دیکھیے جب تعلق بڑھتا ہے نا تو پھر انسان خواہشیں بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہم سے کلام کرتے تھے، جب آواز سنی تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کا میں دیدار بھی کروں، تو دل کے اطمینان کے لیے کیا اور بتایا کہ میری جھلک دیکھ سکے تو مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ تو وہ تجلی ہی نہیں دے سکے، وہ لائٹ ہی نہیں برداشت کر سکے، تو کہا موسیٰ پھر بتاؤ میرا دیدار تم کیسے کر سکتے ہو؟ فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے لوگوں پر فضیلت دی ہے، لہٰذا جو کچھ میں تم کو دے رہا ہوں اسے شکریہ ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ان کو ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، لہٰذا ان احکامات پر خود بھی کوشش سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کے اچھے کام پر عمل کرے۔ میں تمہیں جلد ہی نافرمانوں کے گھر دکھلانے والا ہوں۔ میں نے لوگوں کو اپنے کام سے پھیرا ہوا ہی رکھوں گا، جو ناحق دنیا میں تکبر کرتے ہو، یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائے، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو ان کا طریقہ نہ بنائے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا طریقہ بنا لیں۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، ان سے بے خبر ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتیں اور قیامت جھوٹی بتائی ان کے سارے عمل غارت ہوئے اور انہیں ان کے عملوں کی سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پتہ کیا چلتا ہے کہ مغرور کتاب سنت کی سمجھ سے محروم رہتا ہے، کسی چیز کا بھی تکبر ہے نا رائی برابر ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ رکاوٹ بنتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ کبر، غرور جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔ جاہل کیا سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز، کون ہے بڑا؟ اللہ کی ذات۔ اور مغروروں کو اللہ کی جلال کی اور برہان احکام شریعت کی سمجھ نصیب نہیں ہوتی۔ غرور پسند کے دل مغرور ہوتا ہے، حکم عدولی کی وجہ سے پھر جاتا ہے۔ چونکہ مغرور ناحق اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے ان پر جہالت کی ذلت طاری فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کو پانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو اپنے اندر سے نکالنی ہے، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ کا سبب بنتی ہے، وہ غرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور جیسی بری عادت سے محفوظ رکھے۔